کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک چڑیل شہزادی نور جہاں کی خوبصورتی سے بہت جیلس ہوتی تھی۔ اس نے شہزادی کو ایک ایسی بددعا دی جس سے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کہانی میں ایک پہیلی کا جواب بھی چھپا ہے جو آپ کو کہانی کے آخر میں پتہ چلے گا۔ پہیلی یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو 100 سال بعد بھی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے۔ چلیں اب ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ محل میں جشن کی فضا تھی۔ نور جہاں کی سالگرہ کی تقریب جاری تھی۔ مہمان قیمتی تحفے لے کر قطار میں کھڑے تھے۔ ہر کوئی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ تھا۔ اس کی سنہری زلفیں اور موتی جیسے دانت دیکھنے والوں کو مسحور کر دیتے تھے، مگر ایک ایسی آنکھ بھی تھی جو اس کے حسن کو دیکھ کر جل رہی تھی۔ چڑیل زرینہ کی خوبصورتی کبھی مشہور تھی، مگر وقت نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی۔ اس کے دل میں حسد کی آگ تھی جو شہزادی نور جہاں کے حسن کو برداشت نہ کر پائی۔ جیسے ہی شہزادی نے مسکراتے ہوئے اپنی تاج پوشی کی تقریب میں قدم رکھا، زرینہ نے جادوئی گولا پھینکا اور ہر جگہ دھواں چھا گیا۔ تمہاری یہ خواہش اب زیادہ دیر تک نہیں رہے گی نور جہاں، زرینہ نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں ایسی سزا دوں گی کہ تم اپنی زندگی کی سب خوشیوں سے محروم ہو جاؤ گی۔ تم 100 سال تک مردہ حالت میں رہو گی تاکہ تم اپنے ماں باپ کی آخری سانس بھی نہ دیکھ سکو۔ نور جہاں چیخی، لیکن زرینہ کی بددعا نے اسے زمین پر گرا دیا۔ محل کے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ بادشاہ تیمور نے چڑیل کو پکڑنے کا حکم دیا، لیکن وہ دھوئیں میں غائب ہو چکی تھی۔ نور جہاں کی سانسیں تھم گئیں۔ اس کا جسم برف کی طرح سرد ہو گیا۔ سب لوگوں کو لگا کہ وہ مر گئی ہے، مگر ایک درویش نے پیش گوئی کی کہ شہزادی نور جہاں 100 سال بعد جاگے گی۔ 100 سال گزر گئے۔ محل کھنڈر میں بدل گیا تھا، لیکن شہزادی نور جہاں اب بھی وہیں تھی، وقت کی قید میں۔ اچانک ہوا میں کچھ سرسراہٹ ہوئی اور نور جہاں کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ خود کو بستر پر دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ محل کا حال دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ ہر طرف ویرانی تھی، دیواریں ٹوٹ چکی تھیں، باغ جنگل میں تبدیل ہو چکا تھا اور کسی انسانی زندگی کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ نور جہاں نے لرزتے قدموں سے محل کے باہر کا رخ کیا۔ باہر کا منظر بھی مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہ ایک اجنبی دنیا میں کھڑی تھی۔ کچھ فاصلے پر لوگ جمع تھے۔ وہ ان کے قریب پہنچی اور سوال کیا، بادشاہ تیمور کہاں ہیں؟ ایک بوڑھے شخص نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہا، بادشاہ تیمور؟ وہ تو 100 سال پہلے ہی مر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ پورا شاہی خاندان بھی ختم ہو گیا تھا۔ نور جہاں کے دل پر قیامت گزر گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اسے اپنی تنہائی اور محرومی کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک خوبصورت نوجوان اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نور جہاں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں شہزادی نور جہاں ہوں۔ ایک چڑیل کی بددعا کے باعث 100 سال تک سوئی رہی، اور اب جب جاگی ہوں تو سب ختم ہو چکا ہے۔ نوجوان نے حیرانی سے کہا، کیا واقعی؟ میں دوسرے ملک کا بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ تمہیں یہاں اکیلا نہیں رہنا چاہیے، میرے ساتھ چلو۔ نور جہاں نے اس کی پیشکش قبول کی۔ نور جہاں اس نوجوان کے ساتھ ایک نئے ملک میں چلی گئی۔ وہاں کے لوگ اس کی کہانی سن کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے اسے عزت دی اور اپنا مہمان بنایا۔ آہستہ آہستہ نور جہاں اس ملک کے ماحول میں گھلنے لگی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی نور جہاں سے کر دی۔ پہیلی کا جواب یہ ہے کہ
شہزادی نور جہاں جو 100 سال بعد بھی ویسی کی ویسی ہی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کہانی کو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔